بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا یہ پیغام جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے کارکنان، عہدیداران، ذمہ داران، اراکین مجالس عمومی کے نام ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز صوبہ خیبر پختونخوا میں بارش سے ہونے والی تباہیوں، اموات پر صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام اور شہید ہونے والوں کے ورثاء کے ساتھ اظہار تعزیت کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ سندھ کے عوام کی طرف سے، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے ان سے تعزیت کرتا ہوں۔ کل جو بارش ہوئی کراچی میں، اس نے سندھ حکومت کا اور بلدیاتی اداروں کا پول کھول کے رکھ دیا۔ کرپٹ حکمرانوں کے منہ پر کل 3 گھنٹے کی بارش زوردار تماشا تھی۔ اربوں روپے کی کرپشن کر کے دنیا کے مختلف ممالک میں یہاں کے چپڑاسیوں نے بھی اپنے بنگلے بنائے ہیں، لیکن 3 گھنٹے کے بارش کے بعد کراچی کے روڈوں پر جس طرح مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ در بدر پھر رہے تھے، میں خود 6 گھنٹے روڈ پر پھنسا ہوا تھا۔ جس طرح کی کربناک کیفیت کراچی کے روڈوں پر مجھے دیکھنے کو ملی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سندھ میں نہیں، سندھ کے ترقی یافتہ شہر کراچی میں نہیں، بلکہ ہم کسی کھنڈرات میں اور مونجو دڑوں میں گھوم رہے ہیں، جس پر سندھ حکومت صرف مورد الزام نہیں، صرف قصوروار نہیں، بلکہ ان کو جعلی مینڈیٹ سے اسمبلیوں میں لانے والے، کراچی کے اندر نتائج کو تبدیل کر کے ایک جماعت کو مینڈیٹ دینے والے، اندرون سندھ کے اندر نتائج تبدیل کر کے دوسری جماعت کو نتائج دینے والے، جعلی مینڈیٹ دینے والے بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ عوام کے دشمن ہیں، ملک کے دشمن ہیں، جو ان چوروں، نااہلوں، نالائقوں، کرپٹ حکمرانوں کو عوام کے اوپر 18 سال سے مسرت کر رہے ہیں اور جنہوں نے عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ ان نااہل اور نالائق حکمرانوں کو عوام کی جان چھوڑنی ہوگی اور عوام انشاءاللہ اپنا حق ان سے چھین کر رہے گا۔ جہاں تک بات ہے، کل ایک اجلاس ہوا جناب وزیر اعلیٰ کی صدارت میں، اور وزیر اعلیٰ صاحب کی صدارت میں فوج بھی تھی، رینجرز بھی تھی، ISI، MI، IB، پولیس بھی تھی، سندھ حکومت بھی تھی۔ اور کل وزیر اعلیٰ کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ خبر جاری ہوئی ہے، میڈیا نے یہ خبر جاری کی ہے کہ کچے کے اندر وزیر اعلیٰ سندھ نے بے رحمانہ آپریشن کا اعلان کیا ہے۔ جب یہ بات 2 سال سے میں کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم کے سامنے میری تقریر ریکارڈ پر موجود ہیں، میری جماعت امن کارواں 13 دن چلا کے کراچی پہنچی اور ہمارا ایک ہی مطالبہ تھا، کچے کے اندر بے رحمانہ آپریشن کیا جانا چاہیے۔ 2 امن جرگے ہم نے کیا، ہمارا یہی مطالبہ تھا۔ اس وقت تو ہماری بات نہیں مانی گئی اور ہماری باتوں کا مذاق بنایا گیا۔ اب اسی بات کو آپ کر رہے ہیں جو 2 سال پہلے ہم نے بات کی ہے۔ تو 2 سال تک آپ نے سندھ کے عوام کو ڈاکو کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا؟ معصوم بچوں کو ڈاکو کے رحم و کرم پر کیوں چھوڑا؟ آج آپ اسی بات پر آئے ہیں جو 2 سال پہلے جمعیت علماء آپ سے مطالبہ کر رہی تھی۔ کیا واقعی آپ سنجیدہ ہیں آپریشن کرنے میں، یا جمعیت علماء اسلام کے سندھ امن مارچ سے خائف ہو کر آپ عوام کے آنکھوں میں دھول ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر یہ عوام کے آنکھوں میں دھول ڈالنے کی کوشش ہے تو یاد رکھیں، عوام اور جمعیت علماء اسلام آپ کا تعاقب کریں گے، اپنے امن کے لیے، اپنے صوبے کے لیے، اپنے وسائل جزائر کے لیے، معدنیات کے لیے، دریا کے لیے، کارونجر کے لیے آپ سے لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم نااہل اور نالائق حکمرانوں کے اقتدار کا جنازہ پڑھیں گے۔ آج کراچی میں جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عمومی کا اجلاس منعقد ہونا تھا۔ قائد ملت اسلامی حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس اجلاس کے مہمان خصوصی تھے۔ میرے صوبائی امیر حضرت سید عبدالقیوم حالجوی دامت برکاتہم العالیہ نے کل جو بارش دیکھی، جس طرح لوگوں کو دربدر دیکھا، تو حضرت نے بر وقت یہ فیصلہ فرمایا کہ کارکنوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے، اراکین مجلس عمومی کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے، ان کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے۔ اور حضرت صوبائی امیر محترم نے کل ایمرجنسی میں آج والے صوبائی مجلس عمومی کے اجلاس کو ملتوی اور مؤخر کیا، اور کارکنان کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کی خاطر انہوں نے آج کے اہم ترین دستوری اجلاس کو مؤخر کیا۔ صوبائی امیر محترم حضرت سید عبدالقیوم حالجوی دامت برکاتہم العالیہ کی مشاورت سے میں اپنے جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی مجلس عمومی کے معزز اراکین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج 20 فروری 2025 جامعہ انوار العلوم مہران ٹاؤن کراچی میں صوبائی مجلس عمومی کا اجلاس ہونا تھا،
جو بارش کے سبب مؤخر کیا گیا ہے، اب یہ اجلاس انشاءاللہ مورخہ 13 ستمبر 2025 بروز ہفتہ صبح 9 بجے جامعہ حمادیہ منزلگاہ سکھر میں منعقد ہوگا۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں، صوبائی مجلس عمومی کے معزز اراکین، اضلاع کے عمراء، نظماء عمومی، تحصیلوں کے عمراء، نظماء عمومی صاحبان نوٹ فرمائیں کہ آج جو اجلاس صوبائی مجلس عمومی کا بارش کی وجہ سے مؤخر ہوا ہے، وہ انشاءاللہ 13 ستمبر 2025 بروز ہفتہ صبح 9 بجے جامعہ حمادیہ مظہر العلوم منزلگاہ سکھر میں ہوگا۔ صوبائی امیر محترم دامت برکاتہم العالیہ عمرے کے سفر پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کارواں کو 11 ستمبر کا فیصلہ ہوا تھا کہ چلایا جائے گا کشمور سے، اس کو ہم 3 دن کے لیے لیٹ کر رہے ہیں۔ اب ہمارا سندھ امن کارواں امن کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے جان مال عزت اور آبرو کے تحفظ کے لیے، ڈاکو راج سے نجات کے لیے، ڈاکوؤں کے سرپرست سندھ حکمرانوں سے نجات کے لیے سندھ امن کارواں 14 ستمبر بروز اتوار صبح 9 بجے کشمور سے چلے گا انشاءاللہ العزیز۔ کندکوٹ سے ہوتا ہوا، شکارپور سے ہوتا ہوا کارواں سکھر پہنچے گا۔ سکھر میں 14 تاریخ کو جلسہ کر کے رات کا قیام کارواں سکھر میں کرے گا، اور جہاں جہاں سے کارواں گزرے گا وہاں کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان کی خدمت میں گزارش ہے کہ عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان اس کارواں کی بھرپور جو ہے وہ استقبال کریں، روڈوں پر نکل آئیں، خوف کے بتوں کو توڑیں۔ پہلا جلسہ انشاءاللہ افتتاحی کشمور میں ہوگا، دوسرا کندکوٹ میں ہوگا، تیسرا شکارپور میں ہوگا، اور اسی دن 14 ستمبر کو چوتھا جلسہ سکھر میں ہو کر اس دن کا کارواں سکھر میں اختتام پذیر ہوگا۔ اگلے دن کارواں 15 ستمبر کو انشاءاللہ ہٹڑی اپنا ٹھیڑی کے لیے روانہ ہوگا۔ ٹھیڑی سے ہوتا ہوا خیرپور جائے گا، خیرپور سے نوشہر و فیروز جائے گا، نوشہر و فیروز سے نواب شاہ جائے گا۔ پہلا جلسہ خیرپور میں ہوگا، دوسرا جلسہ نوشہر و فیروز میں ہوگا، تیسرا جلسہ انشاءاللہ 15 ستمبر بروز پیر نواب شاہ میں ہوگا، اور رات کو کارواں قیام سکرن میں کرے گا۔ میں خیرپور، نوشہر و فیروز، نواب شاہ کے کارکنان سے گزارش کرتا ہوں، جہاں جہاں سے کارواں گزرے گا وہاں جہاں جہاں جلسے ہوں گے وہاں آپ نے سندھ کے لیے، اپنے امن کے لیے نکلنا ہے، نااہل اور نالائق حکمرانوں کے خلاف نکلنا ہے اور عوامی ریفرنڈم کرنا ہے۔ رات کا قیام 15 تاریخ کو سکرن میں ہوگا، اور 16 تاریخ کو کارواں انشاءاللہ سکرن سے روانہ ہوگا براستہ سعید آباد، ہالہ، مٹیاری۔ پہلا جلسہ انشاءاللہ 16 ستمبر بروز منگل مٹیاری میں ہوگا، وہاں سے کارواں حیدرآباد کی طرف جائے گا۔ دوسرا جلسہ انشاءاللہ حیدرآباد میں ہوگا، اور اس کے بعد کارواں ٹنڈو محمد خان جائے گا۔ آخری جلسہ رات کو ٹنڈو محمد خان میں ہوگا، اور سندھ امن کارواں 16 ستمبر بروز منگل رات کا قیام ٹنڈو محمد خان میں کرے گا۔ اس کے بعد اگلے دن 17 ستمبر کو انشاءاللہ العزیز کارواں ٹنڈو محمد خان سے روانہ ہوگا سجاول کے لیے، ٹھٹہ کے لیے۔ پہلا جلسہ سجاول میں ہوگا، دوسرا جلسہ ٹھٹہ میں ہوگا۔ ٹھٹہ کے پروگرام سے فری ہو کر کارواں ملیر پہنچے گا، اور رات کا قیام ملیر میں کرے گا۔ اب ہے آخری فائنل مارکے کا دن 18 ستمبر بروز جمعرات۔ اب 18 ستمبر بروز جمعرات صبح 10 بجے کارواں قائد آباد، ملیر، کراچی سے روانہ ہوگا۔ اب یہاں پر پورے صوبہ سندھ کے کارکنان کو پہنچنا ہے، کشمور سے نہیں جانا۔ کشمور سے جہاں جہاں سے گزریں گے کارکنان نے وہاں جلسوں میں آنا ہے، وہاں انہوں نے استقبالیے کرنے ہیں، وہاں اپنے کارواں کا استقبال کرنا ہے۔ لیکن 18 تاریخ کو پورے صوبہ سندھ کے جو کارکنان پہنچ سکتے ہیں، کشمور سے، جیکب آباد سے، شکارپور سے، لاڑکانہ سے، کمر شہداد کوٹ سے، سکھر سے، تھر سے، عمر کوٹ سے، میرپور، جہاں جہاں سے پورے صوبہ سندھ سے، بالخصوص کراچی میں موجود غیرت مند لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، کراچی کے عہدیداروں سے اپیل کرتا ہوں، ذمہ داران سے اپیل کرتا ہوں، اضلاع، ٹاؤنز، یونٹوں کے عمراء نظماء سے اپیل کرتا ہوں، جمعیت طلبہ اسلام کے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ 18 تاریخ کو ہم نے قائد آباد سے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ کرنا ہے، اور 18 تاریخ شام 4 بجے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر بہت بڑا
سندھ امن کارواں کا اختتامی جلسہ کرنا ہے، جہاں احتجاجی تقاریر بھی ہوں گی، میمورنڈم بھی وزیر اعلیٰ کو پیش کیا جائے گا، پرامن جلسہ ہوگا، آئین اور قانون کے تحت رہتے ہوئے ہوگا، اور پرامن جلسہ اپنے اختتام کو پہنچے گا، اور وہاں سے ہر ایک ساتھی اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوگا۔ پورے صوبہ سندھ کے کارکنان سے اپیل کرتا ہوں، جہاں جہاں سے کارواں گزرے گا وہاں وہاں آپ نے 14 تاریخ سے لے کر 18 تاریخ تک اس کارواں کا استقبال کرنا ہے، استقبالیوں میں شرکت کرنی ہے، جلسوں میں شرکت کرنی ہے، لیکن 18 تاریخ کو جو کارکن گھر میں بیٹھے گا، سندھ کے امن کے خاطر نہیں نکل سکتا، تو میں سمجھوں گا کہ یہ ہم اپنے مشن کے ساتھ شاید زیادتی کریں گے۔ جو نکل سکتا ہے وہ نکلیں، پہنچ سکتا ہے پہنچیں، آپ پہنچیں یا نہ پہنچیں، آپ نکلیں یا نہ نکلیں، آپ آئیں یا نہ آئیں، میں وزیر اعلیٰ ہاؤس جاؤں گا، میں ان نااہل اور نالائق حکمرانوں کے سامنے کھڑا ہوں گا، اپنے امن کے لیے، اپنے شکارپور اور کندکوٹ کشمور کے نوجوانوں کے لیے، اپنے شکارپور کندکوٹ کشمور گھوٹکی اور سندھ کے ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کے تحفظ کے لیے، اپنے دریا اور کارونجر اور وسائل اور جزائر کے تحفظ کے لیے 18 تاریخ کو سندھ کے تاریخ کا سب سے بڑا سندھ امن مارچ کا احتجاجی مظاہرہ، پرامن مظاہرہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے ہوگا، جو وہاں پر جلسے کی شکل اختیار کرے گا۔ احتجاجی جلسے کے بعد وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا اور ہر ایک اپنے گھروں کو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج سے پورے صوبہ سندھ کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان اس امن مارچ کی تیاریوں کا آغاز کریں گے۔ ضلعی عہدیداران اپنے اپنے جلسوں کی جگہوں کو طے کریں گے اور اپنے اپنے جلسوں کے لیے آج سے تیاری کریں گے، تاکہ بھرپور جلسے ہوں، جہاں جہاں سے امن کارواں کے جلسے ہوں گے۔ اور کراچی کے غیرت مند عوام، کراچی کے میرے عہدیداران، ذمہ داران، ضلعوں کے، ٹاؤنز کے، یونٹوں کے، آج سے 18 ستمبر بروز جمعرات وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے جلسے کی تیاری کا بھی آغاز کریں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز اراکین صوبائی مجلس عمومی 13 تاریخ کو سکھر مدرسہ حمادیہ منزلگاہ پہنچیں گے، جہاں اراکین صوبائی مجلس عمومی اپنے صوبائی مجلس عمومی کے اجلاس میں شرکت کریں گے، اور وہاں سے جو ہمارے کارواں کے ساتھ چلنا چاہے وہ کارواں کے ساتھ جائے گا، جو واپس جا کے امن کارواں کے جلسوں کی تیاری کریں گے ان کو اجازت ہوگی۔ اللہ آپ کا، میرا حامی و ناصر، انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں اس ملک کو جب تک ہم پر امن اور اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں بناتے تب تک خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔